خیر مقدم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں افطار خصوصی نشریات رمضان رنگ مزید رنگوں نے جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں شامی گروپ کے چیئرمین عمر شامی ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کے آنے کا شکریہ۔ آج کا موضوع ہے طاق رات، اس سے بات کرنے کے لیے خوبصورت شخصیت ہیں، انتہائی مسجع کلام کرتے ہیں، علامہ اسد الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم، آپ کے آنے کا قبلہ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اور ساتھ ہم بات کرتے ہیں کاروان کی، کسی بھی کارواں کی بات کرتے ہیں، جب پھر علم کے کارواں کی بات ہوتی ہے، کاروان علم ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے۔ کاروان علم فاؤنڈیشن کی جانب سے خالد شاہ صوفی صاحب بڑے دنوں بعد تشریف لائے، خوش آمدید، بہت بہت آپ کو، آپ کے بھی آنے کا شکریہ۔ اور ہم بات کر رہے تھے پروفیسر چودھری وسیم انور شوکت صاحب سے کہ آج کے تعلیمی نظام کے حوالے سے جو ہے یہ جو ایک لاک ڈاؤن بڑھتا جا رہا ہے اور نوجوان جو ہے وہ اپنے مکتب سے دور ہوتا جا رہا ہے، یہ مکتب سے دوری اس کو لیکن نقصان دہ تو ثابت نہیں ہو جائے گی؟ یہ یقیناً اس کمی کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا، اور لیکن میں نے کہا ہے نا کہ اس وقت ہم سب کو مل کر ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں پیرنٹس کا کردار بہت اہم ہو گیا ہے۔ پہلے پوری سوسائٹی، پورا معاشرہ بچے کو سکھاتا تھا، ٹھیک ہے، اب جو ہے ہمیں کچھ چینج کرنی پڑے گی ایجوکیشن سسٹم کے اندر بھی، اپنی سوسائٹی کو بھی۔ اور میں جان ڈیوی امریکن فلاسفر بھی ہے، اس نے کہا تھا کہ اگر ہم آج کے اسٹوڈنٹس کو اس طرح پڑھائیں گے جس طرح ہم ماضی میں پڑھاتے تھے نا، تو وہ جو شاید ہم اس کے فیوچر کو، اس کے مستقبل کو ہم جو ہے وہ چوری کر رہے ہیں۔ صحیح، آج کا جو بچہ ہے، میرا خیال آج ہم نے بچے کو سکھانا نہیں ہوتا، آج بچے کے پاس بہت زیادہ علم موجود ہے، ٹھیک ہے، اور اب جو بچے آ رہے ہیں ان کی ایک نئی سوچ ہے، نئے ان کے خواب ہیں، نئے ان کے جو ایکسپیکٹیشن ان کے پاس بہت زیادہ موجود ہیں، ان کے پاس نئے جس کو کہتے ہیں نا کہ ریسورسز موجود ہیں جو شاید ہمارے زمانے میں ہمارے پاس موجود نہیں تھے۔ ہم جو ہے اس کو صرف یہ پڑھاتے رہے کہ وین اینڈ ویئر، ٹھیک ہے، جنگ پلاسی جو ہے وہ سراج الدولہ کی کب اور کہاں ہوئی، اب دور چینج ہو رہا ہے، اور ہمیں اب بچے کو جو ہے نا وہ بتانا ہے کہ یہ کیوں ہوئی، کیسی ہوئی، اور اگر یہ نہ ہوتی تو کیسی ہوتی، کیا ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ چینج ہو رہا ہے، جبکہ اب جو ٹیچر کا کردار ہے وہ صرف اور صرف جو ہے تجسس پیدا کرنا ہے بچے کے اندر، جو ہے اس کو متجسس کرنا ہے۔ بہت زیادہ چیزیں آج کل سیکھ رہے ہیں۔ اور کاروان کی بات کی جائے، کاروان علم فاؤنڈیشن جو ہے اسکالرشپ فراہم کرتی ہے نوجوانوں کو، ان ذہین فتیم بچوں کو جو معاشرے میں بہترین کردار ادا کر رہے ہیں۔ خالد بھائی کیا کہتے ہیں، کاروان اب تک کتنے بچوں کو اسکالرشپ دے چکی ہے اور مزید فیوچر پلانز کیا ہیں کاروان کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عارف صاحب آپ کا۔ اس وقت 7,102 کا نمبر ہے اس وقت جو ہم اسکالرشپس دے چکے ہیں اب تک، اور تمام ڈسپلنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، میڈیکل، انجینئرنگ، کامرس، مینجمنٹ اور سوشل سائنسز کے تمام شعبہ جات میں، اور مین جو ہماری اسکالرشپس ہیں وہ گریجویشن لیول پہ ہیں۔ صحیح، اور اس کے بعد یہ کہ میٹرک میں کم از کم جو 75% اسٹوڈنٹ نمبر لیتے ہیں ہم انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپس دیتے ہیں۔ لیکن ہماری جو معیار ہے اسکالرشپ کا وہ ہے نیڈی لیکن بریلینٹ، کہ وہ بچہ جو سرکاری تعلیمی ادارے میں، جسے ہم پبلک سیکٹر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، اس پہ میرٹ پہ جو داخل ہوتا ہے اس کی جو ہے ہم اسکالرشپس دیتے ہیں۔ اور اسکالرشپس کا بھی جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ مخصوص نہیں ہے، کہ فکس نہیں ہے کہ MBBS کے اسٹوڈنٹس کو اتنا دینا ہے۔ ہم ایک پیرنٹ کے طور پہ، ایک سرپرست کے طور پہ جو ہے ریکٹ کرتے ہیں، ہم سروسز دے رہے ہیں کاروان علم فاؤنڈیشن۔ ہر اسٹوڈنٹ کی انفرادی ضرورت کا جائزہ لیتے ہیں اور اس کے مطابق اسے اسکالرشپس دیتے ہیں۔ صحیح، تو یہ ہے، ابھی 1000+ ڈاکٹرز ہیں جی، اور 1000 سے زیادہ انجینئرز ہیں جو پاکستان کی نامور یونیورسٹیوں سے جنہوں نے گریجویشن کمپلیٹ کی ہے ماشاءاللہ۔ اسی طرح تمام پاکستان کے میڈیکل کالجز جو ہیں وہاں سے بھی یہ اسٹوڈنٹ فارغ التحصیل ہوئے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ فیوچر کی آپ نے بات کی، تو فیوچر میں ابھی تو ہم یہی کر سکتے تھے کیونکہ ہم تو اسکالرشپس دے رہے ہیں، تو ہم نے ایک آن لائن ایجوکیشن پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ 9th 10th فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے جو سلیبس ہے اس کو ڈیجیٹلائز کیا ہے، اس کی ویڈیو ریکارڈنگز کی ہے، اور ہمارا ویب پورٹل ہے کریئر کاروان کے نام سے۔ ٹھیک ہے، کاروان علم فاؤنڈیشن کا یہ ایک ویب پورٹل ہے، اس پہ ہم نے دستیاب کر دی ہے کہ جو بھی سبجیکٹ ہے، مثلا فزکس ہے، بایو ہے، کیمسٹری ہے، میتھس ہے اور انگلش ہے،
یہ 5 سبجیکٹ ہیں، اس کے ہم نے لیکچرز جو ہیں اویلیبل کیے. اچھا کمپیوٹر سائنسز بھی ہے، سوری میں معذرت چاہتا ہوں، کمپیوٹر سائنسز کا بھی جو ہے لیکچرز اویلیبل کر دی. یہ تو ہم نے کووڈ کو دیکھتے ہوئے کیا. اچھا ایک اور یہ ہے کہ جو اسکالرشپس ہم سے لے رہے ہیں اسٹوڈنٹ، ہم نے ان کی پیرنٹس کی بھی مدد کرنا شروع کر دیا. وہ آلریڈی غریب گھروں کے کیونکہ یہ لوگ ہوتے ہیں، پسے ہوئے ہوتے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں. تو پھر ابھی آج جب میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو آج ہی وہ اس پروجیکٹ کو فائنلائز کر کے آیا ہوں. اور یہ کہ ہمارے اپنے اسٹوڈنٹس پلس سوسائٹی میں جو لوگ متاثر ہوں گے سفید پوش کسی وجہ سے ان کا روزگار چھوٹ گیا ہے یا سیلری پہ کٹ لگ گیا جی، تو وہ راشن ڈسٹریبیوٹ. جی اللہ توفیقات میں اضافہ کرے. عمر شامی صاحب ساتھ ہیں. عمر شامی صاحب دیکھتے ہیں کہ تعلیم کی بات کر رہے ہیں اور آج تاکرات کی، تو ہم آپ کے بچپن میں جس طرح تعلیم کا ایک سلسلہ تھا، ایک استاد کا شاگرد کا ایک ادب کا تعلق تھا، اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادب کا تعلق دور چلا گیا ہے اور یہاں پہ سبقت لے جانا جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. آپ کیا کہتے ہیں سر؟ جی طیبی صاحب، یہ بڑا ایک المیہ ہے ہمارے معاشرے کا آج کل کہ آج سے ہم اگر صرف 2 ڈیکیڈز پیچھے چلے جائیں یا 1 ڈیکیڈ بھی پیچھے چلے جائیں تو استاد کی جو عزت ہوتی تھی وہ ماں باپ گھر میں یہ سکھایا کرتے تھے کہ وہ ہم سے بھی زیادہ ہے. صحیح. اور بچے اپنے استاد کے نام سے ہی جو ہے نا احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے. میں نے خود یہ چیز فیس کی، حالانکہ ہمارے ایجوکیشن بہت زیادہ پرانی نہیں ہے لیکن اور ہم ایز پاکستانی ہم اس معاملے میں ایکسٹرا بلیس تھے اور ہیں الحمدللہ ابھی بھی، لیکن کم ہو گیا. تو کہ اوور آل آپ انٹرنیشنلی کسی بھی جگہ پہ مختلف کنٹریز میں جائیں تو وہاں پہ اس ادب کا نسبتاً فقدان تھا. ٹھیک ہے. تو وہ لوگ جب ہمارے یہاں پڑھنے آیا کرتے تھے ٹاکنگ اباؤٹ بیفور 2000 تو وہ بھی یہ چیز لوگ مینشن کرتے تھے اور یہاں سے لرن کر کے لوگ لے کے جاتے تھے. اگر آپ ہسٹری میں جائیں تو کئی نیشنز نے اپنے اسٹوڈنٹس پاکستان میں ادب سیکھنے کے لیے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کی گورنمنٹ کالج اور لاہور کی مختلف اداروں کے اندر ان کی اسناد آج بھی ان کی دیواروں پہ چسپاں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ فرام دا ویری باٹم گھر سے ضرورت ہے ماں باپ کو اس آگاہی کو دوبارہ پھیلانے کی. اور ہمارے جو سوشل میڈیا فورم ہے جس پہ آج کل بچوں کا بہت زیادہ ٹائم سپینڈ ہوتا ہے اور جو ڈیجیٹل میڈیا ہے ہمارا، اس کے اوپر بھی اس قسم کے ادبی اور تعلیمی پروگرامز جو ہیں. کہ ایسا تو نہیں شامی صاحب کہ والدین نے سوچا کہ یہ تعلیم دینا اور تربیت دینا، ادب سکھانا یہ تو اداروں کا کام ہے جس کی وجہ سے فقدان آ گیا؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے والدین پہ مالی بوجھ اتنا بڑھا دیا تعلیم لینے کے لیے کہ وہ اپنی اس ڈیوٹی کو کرنے کا ان کے پاس ٹائم نہیں رہا. صحیح. اور بچے میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ میں اس کام کو، اس چیز کو کرنے کے پیسے دے رہا ہوں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس بندے کا کام ہے یہ کرنا. ٹھیک ہے. تو وہ ایک جاب بن گئی جب کہ وہ ایک بڑا عظیم الشان جو ہے ایک فریضہ تھا اور پیشہ تھا جس کا کوئی نیم البدل نہیں. اچھا بہت غلط سوال اٹھایا آپ نے. میں دونوں مہمانوں کی طرف جاؤں گا سوال کی طرف، لیکن ہمارے ساتھ علامہ سعد الرحمان ہے اور آج ہمارا موضوع ہے طاق رات کیا ہے. طاق راتوں کی فضیلت کیا ہے؟ کون ہے خوش بخت جسے طاق راتیں نصیب ہوتی ہیں؟ اور 27ویں شب جو ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں وہ کون سی لیلۃ القدر کی رات ہے؟ اس کی انڈیکیشنز کیا ہیں؟ ہمیں قرآن، مصطفیٰ کا فرمان، صوفیہ اکرام کیا تعلیم کرتے ہیں؟ علامہ سعد الرحمان ہمارے ساتھ ہیں. قبلہ کیا کہیں گے؟ طاق راتیں اللہ نے عطا کی ہیں، پھر لیلۃ القدر کی رات برکتوں والی رات ہے، وہ جب عطا ہوتی ہے تو کیا انڈیکیشنز، کیا معاملہ؟ ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو مستنیر فرمائیے گا اپنے علم سے. جی یہ دیکھیں بہت ہی مبارک راتیں ہیں اور جو رمضان المبارک ہے اس کا نچوڑ یہ طاق راتیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 2 ہجری میں پہلا اعتکاف کیا اور پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا. جی جی. سن 3 ہجری میں دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا اور سن 4 ہجری میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا. اور بہت ساری روایات کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرماتے تھے اور شب قدر کی تلاش ہوتی تھی. صحیح. شب قدر جو ہے ان کی جو طاق راتیں ہیں 21, 23, 25, 27, 29 میں ہے اور یہ بدل کے آتی ہے، کبھی 21 کو، کبھی 23 کو، کبھی 25 کو. لیکن جس نے 5 دن ہی ان طاق راتوں میں عبادت کی گویا اس کو شب قدر نصیب ہو گئی. ٹھیک ہے. اور شب قدر جو ہے اس کے بارے میں جو سورہ قدر کے اندر کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو رات ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. 1000 مہینوں سے افضل کتنی افضل ہے
کیا یہ 10,000 کے برابر ہے کہ یہ 10 لاکھ کے برابر ہے، اس کی انتہا کا کسی کو علم نہیں ہے۔ اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دور میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بتایا، پہلی امتیں گزری ہیں ان کی یہ عبادات ہیں کہ وہ اتنا وقت جو تھا وہ عبادت کرتے تھے، تو ان میں یہ چیز ایک ذوق ایک شوق پیدا ہوا عبادت کا، ٹھیک ہے، تو یہ ایک ذوق اور شوق تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ بڑا احسان کیا اور یہ جو شب قدر ہے اس امت کو نصیب کی ہے۔ بالخصوص جو معتکفین حضرات ہیں میں ان سے اس بات کی التماس کروں گا کہ ان راتوں کو آپ قیمتی بنائیں۔ بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جن سے آپ بچ گئے ہیں، اور مسجد کے باہر جتنے بھی ایسے اعمال ہو رہے ہیں آپ کو مسجد میں بیٹھے ہوئے ان کا ثواب مل رہا ہے، آپ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے والدین کے لیے، اور اس وقت جو کرونا وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، خدا را آپ پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، کیونکہ سب سے پہلے جو انسانیت ہے، اسلام ہمیں انسانیت کا احترام ہی سکھاتا ہے، تو ساری انسانیت کے لیے ان راتوں میں جو عبادات بہت ساری ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، ہم تلاوت کر سکتے ہیں، درود و سلام بات کر رہے ہیں، بہت سارے جو نا وہ آتے ہیں وظائف پڑھ لیے جائیں، نوافل پڑھ لیے جائیں۔ ایک آدمی کہتا ہے رات مختصر ہے، اور پھر اس دور کا انسان جو بہت ہی زیادہ جو نا ریموٹ کنٹرول لائف گزار رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں 100 نفل پڑھنے ہیں، یہ 50 پڑھنے ہیں، وہ صرف یہ پڑھ کے نا تھوڑا سا گھبرا سا جاتا ہے، تو ان کے لیے آسانی کر دیں کہ وہ کیا ایسا کریں کہ کم وقت میں زیادہ فوائد حاصل ہو جائیں۔ دیکھیں جی، دو باتیں بڑی اہم ہیں، ناظرین کو آپ کی وساطت سے بتانا چاہتا ہوں۔ عبادات بہت زیادہ ہیں جی، جتنے بھی ہر دور میں جو ائمہ علماء آئے ہیں وہ بتاتے رہے ہیں، لیکن دو باتیں ایسی ہیں، ایک تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کو بتائی، صحیح، اور اپنے چچا سے کہا کہ روزانہ پڑھیے، نہیں تو ہفتے میں پڑھیے، نہیں تو مہینے میں پڑھیے، نہیں تو سال میں پڑھیے، نہیں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیے۔ اللہ صاحب خوبصورت صلاۃ التسبیح جو ہے، سبحان اللہ، خدا را وہ ضرور آپ پڑھیے، ایک عبادت یہ ضرور کیجیے، اور دوسرا کیا ہے، آسان وظیفہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ یہ جو دعا ہے یہ ایک دعا کا اہتمام کیجئے اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام۔ ماشاءاللہ سر، آپ کا بہت شکریہ، شکر صاحب تشریف لائے، خوبصورت کلام کیا لیتے ہیں، ایک شارٹ بریک، حاضر ہوں گے سکین کے ساتھ کہ آپ کہنا چاہیں گے۔ ویلکم بیک، خوش آمدید، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان خصوصی نشریات۔ رمضان رنگ اسپانسر کا ذکر کریں گے۔ خوبصورت نشریات کو اسپانسر کیا گولڈن سن اپارٹمنٹس نے، زمزم مال نے، ارین پینٹس ہمارا اسپانسر، نثار صدیقہ ہمارا اسپانسر ہے۔ بات کرتے ہیں میکس فیئر بیوٹی کریم کا، انہوں نے بھی اسپانسر کیا ہے۔ خوبصورت نشریات کو پاور کارگو سروس نے اسپانسر کیا ہے، ہیلز نے اسپانسر کیا ہے، چین ون نے اسپانسر کیا ہے، ممتاز محل بیوٹی پارلر اینڈ کاسمیٹک نے خوبصورت نشریات کو اسپانسر کیا، ہم سب کا شکریہ۔ آج کا موضوع ہے تاثرات کیا ہے، ہم ساتھ بات کر رہے ہیں تعلیم کے اوپر، بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی فقدان ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے۔ نعت کی جانب جائیں گے، گوشہ نعت کرنے جانب جا کر سرور حاصل کریں گے۔ نعت شامل کیجئے گا بھیا، بسم اللہ۔ اکھیں سونے نو ہوائیں نی جے تیرا گزر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا جے تیری نظر ہووے دم دم نال ذکر کرا میں تیریاں شاناں دا تیرے نام تو وار دیاں جنی میری عمر ہووے
گھڑیاں سے مہمان سان سونے دے دل پھر وکرتا سفر ہووے کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا ستئی خیرانے جدا سائیں مگر ہووے میں مر کے بھی نہیں مردا آج کا موضوع طاقرات ہے. اللہ صاحب آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. اتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے یہ طاقراتوں میں بات تو آپ بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے. امت کے لیے تعلیم سرکار کے کیا اذکار فرماتے حضور آپ ذرا دیکھنے والوں کو مشتمل کیجیے گا. امت کے لیے دو چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر امتی کے سینے میں موجود ہے. صحیح. اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع اور اطاعت جو ہے ہم اس طرف آ جائیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل ہے, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دین اسلام بڑا آسان ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. واہ. جو حضور دے دیں اسے لے لو, جسے روک دیں اسے روک واہ دو. واہ واہ. یہ خلاصہ ہے اسلام. واہ واہ واہ. سبحان تو اللہ. ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اتباع اور اطاعت ہے اس کو ہم دیکھیں. صحیح. دوسرا جو ہے اسلام چونکہ دین فطرت ہے, اس کا کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو فطرت کے خلاف ہو, اسے ہٹا ہوا ہو. تو ہم فطرت کو جو ہے نیچر جو ہے نا ہم اس طرف آئیں. صحیح. اس میں بہت سارے پیغامات ہیں. یہ جو رمضان کی آخری راتیں چل رہی ہیں, میں اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عبادات ضرور کیجئے لیکن خدا را اپنے معاملات کو ٹھیک کیجئے, اخلاقیات کی طرف آپ آئیے, معاشرت کو ٹھیک کیجئے, اپنی سیاست کو ٹھیک کیجئے. یہ تمام چیزیں دین کے ہی یہ شعبہ جات ہیں. اگر شب قدر میں اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے, بخشش عام ہوتی ہے, لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں جن کے بارے میں نشاندہی کر دی گئی. مشرک کی بخشش نہیں ہوتی, والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوتی, جو والدین کا گستاخ ہے, جس نے بہن بھائی کا حق کھایا ہو, جو صلہ رحمی نہیں کرتا, جو بہت ساری یعنی ایسی باتیں بتائی ہیں. جو باتیں ہم نے بتائی اگر ہم من حیثیت قوم دیکھیں جی تو کہیں نہ کہیں ہم سب اسی کام میں مرتکب ہیں کہ والدین کے نافرمان بھی ہیں, بہنوں کا ہم نے حق بھی کھا لیا ہے, پھر اپنے جو ہمارے ساتھ کام کرنے والے ان کا بھی ہم حق کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سیلری کسی کے اگر 10,000 روپے تو ایک ساتھ بیٹھے ہوئے جو کٹ کر کے انہیں سیلری دیتے ہیں وہ بھی حق کھا رہے ہیں. ہم سب ہمیں کس طرح ہم سیدھے راستے پہ آئیں گے؟ سر ہمیں صبح و شام حضور پہ درود و سلام پڑھنا چاہیے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. وہ کائنات کی محسن ہستی ہیں جنہوں نے نشاندہی کر دی, بتا دیا کہ یہ کرو گے تو ٹھیک راستے پہ چلو گے, یہ ہو جائے گا تو غلط ہو جائے گا, ٹریک تمہارا چینج ہو جائے گا. تو ہمیں درود و سلام کی ایک تو کثرت کرنی چاہیے. سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب نشاندہی کر دی گئی ہے, وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ بتا دیے گئے ہیں, یہ دو راستے ہیں, ایک صراط مستقیم ہے, ایک ضلال مبین ہے, تو پھر مشکل کس بات کی ہے؟ اگر آپ صبح سے شام تک, شام سے صبح تک آپ کا سر سجدے میں ہے, اگر آپ بہنوں کا حق کھا رہے ہیں تو مت سمجھیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ اطاعت نہیں ہے. اگر آپ نے کسی کا حق غصب کیا ہوا ہے, اکثر لوگ ہیں بہنوں کے حقوق نہیں ہیں. اور آج میں یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ چونکہ آخری ایام جو عشرہ چل رہا ہے,
عید کا موقع آنے والا ہے، خدا اپنی بہنوں کو عیدی بھیجیے، اپنی بیٹیوں کو عیدی بھیجیے. یہ میں مستند بات کر رہا ہوں. احادیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی، صحابہ اکرام سے بھی، کہ وہ جو احساس ہے وہ کیا کرتے تھے. تو ہمیں اس طرح بیان چاہیے. احساس اور کیا کرتے ایک تھے. بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں، ایک آپ کی بیٹی جو ہے اگر وہ جاب کر رہی ہے، 1,00,000 2,00,000 بھی کما رہی ہے، اس کو اس کی اتنی خوشی نہیں ہوگی جو گھر سے آئے ہوئے ایک سوٹ کی اور ایک پرفیوم کی خوشی ہوگی. وہ بار بار ذکر کرے گی یہ میری امی کی طرف سے، میرے ابا کی طرف سے. والدین کا تحفہ، والدین کا تحفہ. بہنوں اصل دیکھیں، ہم جب اعتکاف سے اٹھیں گے معتکفین، وہ اس بات کا عزم کر کے اٹھیں کہ جن سے میں ناراض ہوں میں نے خود جا کے ان سے صلح کرنی ہے. علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. تشریف لائے جا لیتے ہیں ایک شارٹ بریک. حاضر یقین کے ساتھ کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ خیر مقدم میں آپ دیکھ رہے ہیں افطار کی نشریات. رمضان رنگ اس رنگوں کو مزید رنگوں نے جوائن کیا. آج کا ہمارا موضوع ہے طاق رات. ساتھ ہم بات کر رہے ہیں تعلیمی نظام کی، بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی نظام کا ہمارا چلا گیا ہے. ہمیں مزید رنگوں نے جوائن کیا. ہمارے ساتھ رائے طاہر صاحب موجود ہیں. خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. آپ کو اس طرح آنے کا بہت شکریہ. اگر ہم پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں کہ لاہور کے اندر پراپرٹی جو ہے وہ اپس اینڈ ڈاؤن آتی جاتی رہتی ہے، اور عمر شامی صاحب بھی اس سے ریلیونٹ ہیں. ہمیں اس حوالے سے مہمانوں نے جوائن کیا. جہانزیب صاحب موجود ہیں. چودھری جہانزیب صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ آپ کے سرانے کا بہت شکریہ. آغاز کرتے ہیں رائے طاہر صاحب سے کہ آج طاق رات پہ بات کر رہے ہیں. برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کا یہ ماہ رمضان اللہ کا مہمان جا رہا ہے اور طاق راتوں کو تحفہ ساتھ لے آیا ہے. تو ہمیں کس طرح برکتیں سمیٹ سکتے ہیں اور آج کا نوجوان کیسے اس سے مستفید اور مستنیر ہو سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. حضور اکرم تاجدار عرب و عجم، سرور کائنات، امام النبیین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، حضور پر نور، شافع یوم نشور، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو وہ نبی کہ جس کا بولنا وحی اللہ ہے، جن کا حکم امر اللہ ہے اور جن کا روکنا نہیں اللہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس حضور نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. تو ڈیفینیٹلی اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اس کا مطلب اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے. تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں جیسے کہ میرے سے پہلے بھی مہمان بیٹھے ہوئے تھے، تو نوافل پڑھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں، اور مانگنے کی رات ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگیں اور تلاش کریں. یہ 5 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قول ہے کہ ان 5 راتوں میں تلاش میں ہیں، اس کو تلاش کریں اور اللہ اور اس کے اللہ تبارک تعالیٰ کی جو قربت ہے اس کو حاصل کریں. ساتھ خالد بھائی ایک سوال کیا شامی صاحب نے کہ والدین پہ اتنا بوجھ بڑھا دیا یہ اداروں نے تعلیم کا کہ وہ صرف تعلیم اداروں کے لیے پیسے اکٹھا کرنے میں لگ گئے، تربیت کو وہ بھول گئے. یہ بات کہاں تک درست ہے؟ بس آفس سے درست ہے شامی صاحب نے جو بات کہی ہے. اور پیچھے ہماری بات ہو رہی تھی کووڈ اور آن لائن ایجوکیشن پہ. تو والدین کو 3 چیلنجز آئے ہیں اس سارے عمل میں. ایک تو یہ آیا کہ وہ ٹیکنالوجی سے اویئر نہیں تھے، شناسائی ہوئی کس طرح پڑھانا ہے. یہ مسائل ایک چل رہے ہیں اور پورے پاکستان کے والدین ابھی پوری طرح بلکہ 50% بھی اس سے آگاہ نہیں ہوئے. دوسرا چیلنج آیا کہ ہم یہ جو گیجٹس ہیں، جو سوشل میڈیا، اس سے بچوں کو دور کر رہے تھے کیونکہ یہ وقت کا ضیاع ہے اور بہت بگڑنے کے بہت سارے چانسز ہیں. بگڑنے سے مراد ہے کہ وقت کے ضیاع کی بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا، تیسرا چیلنج یہ آیا کہ جب آپ نے بچوں کو گیجٹ دے دیے ہیں تو بچے اپنی ہی عمر کے یوٹیوب چینلز بھی دیکھ رہے ہیں. شاید آپ میں سے کسی دوست کے علم میں یہ بات آئی ہو یا نہ آئی ہو، لیکن میرا اپنی ذاتی تجربہ اور حلقہ احباب میں یہ ہوا ہے کہ بچوں نے پاکستانی چینلز ہیں، اس کے علاوہ انڈینز بہت سارے چینلز ہیں جو کہ ٹین ایجرز کے ہیں، بچوں کے ہیں، 7 سال کے 8 سال کے بچے. اچھا، وہ کر کیا رہے ہیں؟ وہ بچے گھنٹہ کا پروگرام ہنسی خوشی کا چل رہا ہے، مذاق کا چل رہا ہے، اور اس میں ایک جو خطرناک پہلو آیا وہ یہ کہ وہ امیر بچے دکھائے گئے. وہ بچے دکھاتے ہیں کہ ان کی برتھ ڈے بڑی ہائی لیول پہ سیلیبریٹ ہو رہی ہیں. آج آپ نے ادب کا بھی ڈسکشن ہوئی کہ تربیت اور تعلیم، تربیت اور ادب 3 باتیں آج کی نشست میں رہیں. تو سب سے بڑا چیلنج جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ
کہ اب بچوں کو موبائل دے دیا ہے اور بچے سے آپ چھین نہیں سکتے. اچھا آرگو کرنا پیرنٹس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. پہلا چیلنج تھا اچھے تعلیمی ادارے میں پڑھانا, کہ کل کو 10 سال بعد 15 سال بعد بچے نے جب سوسائٹی میں جانا ہے تو ارد گرد بڑے ہائی کوالیفائڈ, بڑے بریلینٹ اسکلفل نوجوان ہوں گے, تو بچہ اس کے لیے پیرنٹس جو شامی صاحب نے کہا کہ دن رات ایک کیے ہوئے. اب اگلا ایشو یہ ہے کہ پیسہ تو وہ دے رہے ہیں, 20,000 فی بھی ہے, 25,000 فی بھی ہے, 6-7,000 فی کے بھی اسکول ہے جس لیول پہ. اب 4-5 جس کے بچے پڑھ رہے ہیں, اب آپ سوچیں کہ کوئی وائٹ کالر آدمی ہے, اس کے 5 بچے پڑھ رہے ہیں, 50-60 ہزار روپے وہ فی دے رہا ہے, اور وہ ساری فیس آیا. اور یہ جب اس کے چاروں بچے, کسی انڈین میں بھی نام نہیں لے رہا, یہ پاکستانی کسی بچوں کے چینل کا ذکر کر رہے ہیں. یہ قصور خالد بھائی یہاں پہ ان کا بھی نہیں ہے, ہمارے پاکستانی میڈیا کا مسئلہ ہے. دیکھیں یہاں پہ اتنے بریکنگ نیوز چل پڑی ہے کہ بچوں کے لیے تو ہم نے پروگرامز نکالنا ہی بند کر دیے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے بچپن میں دیکھتے تھے بچوں کے اسپیشل ٹائم تھا, کوئی 4 سے 5 پی ٹی وی پہ ٹائم ہوا کرتا تھا. پی ٹی وی بہت اچھا کام تھا, پی ٹی وی پہ باقاعدہ تربیت کے پروگرام تھے, اور وہی ایک اٹریکشنز تھی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ والدین کے لیے اب چیلنج یہی بن گیا کہ اب آپ نے موبائل دے دیا ہے, اور اس پر اتنا زیادہ مطلب بچے کو انگیج کرنے والا مٹیریل آ رہا ہے, اور وہ وقت ضائع ہو رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کیا کہیں گے جازب بھائی, ہم دیکھتے ہیں پراپرٹی کی جب بات کی جاتی ہے, ایک آدمی تھوڑے سے پیسے اکٹھے کرتا ہے, کہتا ہے گھر لے لوں, لیکن جب وہ لینے کے لیے نکلتا ہے تو 2-3 جینون اور 8-10 فیک ان کو جو ہے نا وہ سوسائٹیز اور باقی لوگ گھیر لیتے ہیں. وہ یا تو اس کے پیسے ڈوب جاتے ہیں, یا کسی ایسی سوسائٹی میں جائے گا جہاں پہ بہت زیادہ ریٹ پھنس جاتا ہے. اب اس کو نکالنے کے لیے آپ کیا سجیشن کرتے ہیں کہ کہاں پہ گھر لینا چاہیے, پراپرٹی کہاں پہ سٹینڈ کرتی ہے اس ٹائم لاہور میں, آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں پہلی بات ہم ڈسکس کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ کا جو سٹرکچر ہے پاکستان کا. پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کا جو ریئل اسٹیٹ کا میں اونرشپ لا ہے وہ انتہائی کمزور ہے. ٹھیک ہے, مطلب رجسٹری انتقال پہ بھی سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کہ یہ بھی کوئی اتنے اتھینٹک نہیں ہے, ان کی اتھینٹسٹی بھی اس کو بھی وہ انڈورس نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, جس طرح سے آپ کا پیپر ہوتا ہے, مطلب نوٹ ہوتا ہے کہ آپ کا اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کی ضمانت سے جاری کیا گیا, اس طرح سے آپ کا کوئی ایک ڈاکومنٹ نہیں ہے پراپرٹی کا جس میں یہ لکھا ہو کہ گورنمنٹ کی ضمانت سے جاری. صحیح بات. رجسٹری انتقال اور ایون فرض ملکیت بھی جو جاری ہوتی ہے, پٹواری اس طرح سے جاری کرتا ہے کہ وہ اس میں اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں, لیکن سکم رہ جاتا ہے. ہاں سکم رہ جاتا ہے. سو یہ بڑی پرابلم ہے کہ اونرشپ لا نہیں ہے یہاں پہ. اسی وجہ سے مختلف سوسائٹیز نے پھر یہ سٹرکچر اڈاپٹ کیا کہ انہوں نے اپنا جو فائلز کا سسٹم وہ رائج کر دیا. ڈی ایچ اے ہے, اس میں سارے ڈاکومنٹیشن جتنی زمین کے رجسٹری انتقال اور باقی جو معاملات ہوتے ہیں وہ بیک اینڈ پہ پڑے ہوتے ہیں, آگے صرف ایک وائٹ پیپر پہ لیٹر چل رہا ہوتا ہے. اسی کو فالو کرتے ہوئے بہت ساری سوسائٹیز نے بھی اس کو کر لیا. پاکستان میں اونرشپ لا ہے نہیں, چونکہ کوئی ریگولیٹری اتھارٹی نہیں ہے کوئی زمین کے معاملات کو ایڈریس کر سکے. اس وجہ سے یہ پرابلم ہے کہ کوئی لا نہیں ہے کہ جس سے سوسائٹیز کو روکا جا سکے کہ وہ اپنے طور پہ نہ تو ٹرانسفر کا سٹرکچر بنا سکتی ہیں اور نہ زمین کی ڈاکومنٹیشن بنا سکتی ہیں. صحیح. تو یہ بیسیکلی پرابلم بالکل جڑ سے ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائے اور اس پہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ایک پورا ڈیفائن سیٹ اپ. بات کریں کہ گورنمنٹ کا بھی کام ہے, لیکن پاکستانیوں کا بھی کام ہے کہ پاکستانی بھائیوں سے فراڈ نہ کریں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کیوں شامی صاحب کیا کہتے ہیں؟ 100% میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی چینج ہونے کی ضرورت ہے, ڈیفینیٹلی چینج ہونے کی ضرورت ہے. آبویسلی ہم یہ انگریز کا بنایا ہوا پاک و ہند کا جو مشترکہ دور اکٹھا تھا, ایک سب کانٹیننٹ کا یہ پورا حصہ, تو اس وقت کا سارا بنایا ہوا نظام تو ہم تبدیل ایک دم نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے حصے میں شاید آپ لوگوں کے پاس یہ شاید نہ بات ہو کہ پاکستان میں جو ہمارے پاس رجسٹریوں کا نظام موجود ہے وہ 1945-49 سے آنورڈ ہے. اچھا, اس سے پہلا ریکارڈ ہی اویلیبل نہیں ہے. صحیح. So who was the owner in 1900 and who was the owner in 1925, آپ اس ریکارڈ تک پہنچ ہی نہیں سکتے. نہیں پہنچ. تو ہم نے 1949 سے آنورڈ اس کو رکھا ہوا ہے, اس میں بھی بہت سارا ریکارڈ جو ہے وہ 1960-65 سے آنورڈ اویلیبل ہے. تو لیکن میں ایک جگہ پہ تھوڑا سا اختلاف کروں گا اس بات سے کہ سوسائٹیوں کو ہم ٹرانسفر سے روکیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی بھی کام کو آرگنائز کر کے چھوٹی آرگنائزیشنز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں تو وہ کام
نظام اگر اس کو ریگولیٹ کر دیا جائے, اس پہ ایک ریگولیٹری باڈی بنا دی جائے اور ان کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ کریں اور اتھینٹکلی کریں, تو پھر یہ پرابلم ختم ہو جائے گا. اگر ہم ان کو روک دیں گے اور بڑے سینیریو میں ایک بڑے پیکج کی صورت میں, جیسے ہم کہتے ہیں اگر پورا کنٹری آپ کا پرائم منسٹر رن کرے گا تو کنٹری رن نہیں ہوتا, اس کو آپ کو یونین کونسل لیول پہ لانا ہے. اسی طرح کسی بھی نظام کو آپ کو یونٹ لیول پر لے کے جانا ہے, اس یونٹ لیول کے اندر ایسی ریگولیٹری باڈیز دینی ہے جو اس یونٹ کو میک شور کرے کہ وہ بندہ وہاں کوئی وائلیشن نہیں کرے, اس کے اوپر ریگولیشن ہو. سوسائٹی کو بنانے سے پہلے آپ لینڈ کے اوپر تو ریگولیشن مانگ رہے ہیں کہ اس کی اپروول لیں, سوسائٹی رکھنے کی, اس آرگنائزیشن بنانے کی کیا اپروول ہے؟ صحیح. میں آج اٹھوں اور میں کہوں جی میں اس آرگنائزیشن کا مالک ہوں, میں نے کس سے اپروول لی کہ میں یہ آرگنائزیشن بھی بنا سکتا ہوں کہ نہیں؟ صحیح. اس آرگنائزیشن کے کوئی بائی لاز کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, اس کی ایک اسپیشل ریگولیٹری باڈی ہو جو آپ کے کوالیفائڈ لوگ پھر وہ رکھنے کے لیے پابند ہو. جیسے کہ ہاسپٹل میں کوالیفائڈ ڈاکٹر رکھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم ہاسپٹل ختم نہیں کر سکتے, اس کو باؤنڈ کر سکتے کہ آپ نے ڈاکٹر کو ہی ڈاکٹر کہنا ہے, ڈاکٹر کو ہی ڈاکٹر کہنا ہے. کیا کہیں گے طاہر بھائی, ہم دیکھتے ہیں تاک راتیں, اب کی ہماری تاک راتیں جو ہیں, ہم موبائل سے اٹیچ ہیں, ٹی وی لگا کے بیٹھ لیے, ٹی وی پہ ہم نشریات دیکھ رہے ہیں, اور تاک رات کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ کے بچپن میں آپ نے دیکھا تاک راتیں ہمیں تلقین کی جاتی تھی کہ مسجد میں جانا ہے, والدین ساتھ لے کے جاتے تھے. اب محسوس نہیں ہوتا اس دور کی تاک راتیں اور اب کی تاک, بہت فرق نہیں, آگے ہم ہر لحاظ سے ایڈوانس نہیں ہو گئے. اچھا, میں اس کو جی آپ کی کوشچن کو ایک شعر سے ریلیٹ کروں گا جی, کہ ڈر شب کا بھلا کیوں نہ وہاں تیز بہت ہو, ڈر شب کا بھلا کیوں نہ وہاں تیز بہت ہو, جس گھر میں دیا ایک ہوا تیز بہت ہو, صدیوں کے مسافر بھی پلٹ آئیں گے ایک روز, یہ شرط کہ رفتار صدا تیز بہت ہو. اگر ہمارے اپنے الحمدللہ یہ کہ میں میرے خیال لاسٹ ٹائم بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ صرف اور صرف یہ دین اور ایک بہت بڑا سٹرکچر ہمارے پاس اسلام نے دیا ہوا تھا, وہ تھا کمبائنڈ فیملی سسٹم, ہم اس سے بھی دور ہو گئے. تو بہت ساری جگہوں پہ نگرانی ہوتی تھی, بھائی نے جیسے کہ وہ پوری ڈیٹیل میں بتایا. لیکن یہ کہ میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ مسلم جو الحمدللہ آج بھی جو نوجوان ہے اس کے اندر فلسفہ رازی, تلقین غازی, اذان بلالی اور آج بھی موجود ہے. اور آج بھی میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں کے اندر, مدارس کے اندر, اور ایون کہ ابھی اعتکاف کے جو ایام ہیں اس کے اندر ینگسٹرز کے اندر وہ اسلام کا جذبہ کئی گنا زیادہ ہے. صحیح. صرف اور صرف ان کو اجاگر کرنے کی دیر ہے اور ایک کوئی پراپر پلیٹ فارم یا کوئی ایسی گائیڈ لائنس جو ان کو چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ آج کا نوجوان بھی الحمدللہ وہ پہلے سے کم نہیں ہے, پہلے سے کم نہیں. سے دیکھتے ہیں نوجوانوں میں جازیب صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ رجحان ہو گیا ہے جو نا پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا, اور ہمارے پاکستانی المیہ ہیں, یہ المیہ میں کہوں گا کہ ایک طرف انویسٹ کرتی, ساری قوم اس طرف انویسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو پراپرٹی سلو جا رہی ہے, بوسٹ کر رہی ہے, کیا معاملہ چاہ رہے ہیں؟ اچھا, پاکستان کی اکانومی میں ریئل اسٹیٹ کا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پاکستان میں پروڈکشن جو ہے وہ بہت مہنگی ہے, اس وجہ سے یہاں پہ انڈسٹری اس طرح سے گرو نہیں کر پا رہی. ٹھیک ہے, ہماری بجلی کی پرائسز بہت زیادہ ہیں, اس وجہ سے انڈسٹری گرو نہیں کر رہی. بہت سارے فیکٹرز ہیں. گورنمنٹ نے بھی, پچھلی گورنمنٹس نے بھی اتنا نہیں کیا, اس گورنمنٹ نے تو تھوڑا کمپیریٹیولی زیادہ کام کر رہے ہیں, تو انڈسٹری تھوڑی بوسٹ کر رہی ہے. ورنہ لوگوں کے پاس کرنے کے لیے کام ہی نہیں, تو سارا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں آتا تھا. اوورسیز جتنا پیسہ بھی بھیجتے ہیں پاکستان میں, یہ پچھلے جو پچھلے کچھ 6 مہینے سے, یہ سال سے آپ کا جو کرنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ زیرو ہوا ہوا ہے یا وہ پلس میں آیا ہوا, تو اس کی وجہ جو باہر سے اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں اس کی وجہ سے. اچھا, اور یہ سارا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں جا رہا ہے. اور پاکستان میں دوسری بات یہ کہ اس گورنمنٹ نے بہت زیادہ شاندار بات یہ کی کہ ریئل اسٹیٹ میں کنسٹرکشن سیکٹر کو انہوں نے بوسٹ کیا. اس سے یہ ہوگا کہ پلاٹس میں انویسٹمنٹ کرنے والی وہ جو خالی لینڈ ہے اس میں انویسٹمنٹ سے ذرا کم بتدریج کم ہوتی چلی جائے گی, اور کنسٹرکٹڈ جو پراپرٹیز ہیں ان میں انویسٹمنٹ جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے اس میں بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو یہ بوسٹ کیا ہے. پاکستان میں پراپرٹی پازیٹیو ہے, اور اس وقت لوگ انویسٹ کریں اس کے, جی بالکل کر رہے ہیں, اور کنسٹرکشن سیکٹر میں بے شمار ابھی کام باقی ہے جو آگے ہونے والا ہے. چلیے جازیب صاحب بہت شکریہ تشریف لائے. عمر بھائی آپ کا شکریہ, طاہر بھائی آپ کا شکریہ. اور ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں جازیب صاحب کی جانب سے, اپنی جانب سے نہیں, کہ آپ انویسٹ کریں اور آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. لیتے ہیں شارٹ بریک, حاضروں کے یقین کے ساتھ کہ آپ کرنی چاہیں.